11ویں شریف میں پڑھا جانے والا بلاؤں سے حفاظت کا وظیفہ، یقیناً شیطان آپ کو اس وظیفے اور بزرگان دین کے تبرکات کی تعظیم کے بارے میں ایک بہت اہم مسئلے کو پورا سننے نہیں دے گا، پر آپ شیطان کے وار کو ناکام کرتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پورا مسئلہ ضرور سنیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الحمد للہ عز وجل 11ویں شریف کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر خصوصاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے مجالس سے قائم کی جاتی ہیں، اور اسی مبارک مہینے کی 11ویں شب یعنی ربیع الاخر کی 11ویں شب میں خصوصاً ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو اسے کرے تو سال بھر تک اللہ کے فضل سے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ ذل آپ کو بالتفصیل بتایا جائے گا۔ تو وہ چھوارے یا کھجوروں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے 11 نام پڑھنے ہیں۔ اب کیسے پڑھنے ہیں، کیا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ذل ہم پورا سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے شیطان آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ دلا سکتا ہے کہ جناب حضور غوث پاک کے نام کے پڑے ہوئے چھوارے کھا لیے جائیں تو پورا سال حفاظت کیسے رہے گی، بھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے کے شیطانی وسوسے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں کیا قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث مصطفیٰ کے طریقے پر کیا یہ صحیح ہے کہ کسی بزرگ کے نام کی چیز استعمال کرنا۔ جب یہ چھوارے یہ کھجوریں پڑے گئیں، اس کے اوپر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پڑے گئے، تو یہ حضور غوث پاک کے نام کی برکت سے یہ چھوارے کھجوریں متبرک ہو گئیں، اور جب متبرک کھجوریں کھائیں گے یا چھوارے کھائیں گے تو انشاءاللہ پورا سال کیا ہے برکتوں والا گزرے گا، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق اللہ والوں سے ہو گیا، اور جس چیز کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے اللہ والوں کا جھوٹا پانی ہو، چاہے وہ اللہ والوں کا بال مبارک ہو، یعنی جس چیز کا بھی تعلق اللہ والوں سے ہو جائے گا، اللہ کے پیاروں سے ہو جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور تاثیر رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ہم دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 93 میں، یوسف علیہ السلام کا بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیص کو یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جو آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، جس کا ترجمہ یوں ہے، میرے قمیص کو جا کر والد ماجد کے منہ پر ڈال دو۔ یہ کیا ہے، انہوں نے قمیص لے کر بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا، تو جیسے یہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں واپس آ گئی، یعنی روشنی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگ گئے، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں ہے کہ جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی روشنی واپس آ گئی۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ الحمدللہ اللہ والوں کا کپڑا بھی ایسا تاثیر والا ہوتا ہے، ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نگاہوں کو واپس کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کپڑے میں تاثیر، یعنی قمیص کا تعلق اللہ کے پیارے سے ہوا تو اس قمیص کے اندر یہ تاثیر ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کی نگاہوں کو واپس کر دیا۔ اور اسی طریقے سے تابوت سکینہ، کیونکہ یہاں جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ جس چیز کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے اس میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو تابوت سکینہ یہ ایک ایسا صندوق تھا جسے بنی اسرائیل جب بھی جنگ میں لے کر جاتے تو اپنے سب سے پہلے تابوت سکینہ کو لے کر جاتے، سب سے آگے تابوت چلتا، پیچھے خود چلتے، اور دعا مانگتے تو تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر خدا کے حضور التجا کرتے، تو اس کی برکت سے وہ کیا ہے، ہر جنگ فتح یاب ہوتے تھے، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں ہے، قال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔
یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معظم موسیٰ اور ہارون کے ترکے کی، کہ اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تابوت میں تھا کیا کہ جس کی برکت سے بنی اسرائیل جنگ فتح کر جاتے تھے۔ تو روح البیان، تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور تفسیر جلالین وغیرہ نے لکھا ہے کہ تابوت ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کی تصاویر یعنی فوٹوز تھے، لیکن یہ تصویریں کسی انسان کے بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ قدرتی طور سے موجود تھیں، اور ان کے مکانات کے نقشے تھے، یعنی انبیاء کرام کے جو مکانات تھے ان کے گھروں کے نقشے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی چھڑی اور ان کے کپڑے اور آپ کی نعلین میں تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی چھڑی اور ان کا عمامہ وغیرہ اس صندوق میں تھا۔ تو یہ چیزیں کیا اس صندوق میں رکھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے کپڑے، ان کی نعلین مبارک، ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا تو اس صندوق میں تھا۔ ان چیزوں کی یہ برکت تھی کہ انہیں آگے رکھ کے بنی اسرائیل جو دعا مانگتے اللہ قبول فرماتا، اور جس جنگ میں تابوت سکینہ ہوتا تو کیا ہے وہ فتح یاب ہو جاتے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے، اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، تو وہ چیز بھی معظم مرتبے والی اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ اور اسی تفسیر خازن، روح البیان اور تفسیر کبیر میں سورہ یوسف کی آیت فلما ذہبوا کی تفسیر میں لکھا ہے، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو ان کے گلے میں ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تعویذ بنا کر ڈال دی گلے میں، بطور حفاظت رہے گی۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کا عقیدہ بالکل اللہ پر بھروسہ تھا کہ جان مال کا حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن برکتاً انہیں ابراہیم علیہ السلام کی قمیص یعنی کرتا تعویذ کے طور بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اس سے بھی پتہ لگا، یعنی بزرگان جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی چیزوں سے، جس چیز کا تعلق ان سے ہوتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ ان متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرنا نہ صرف صالحین بزرگان دین بلکہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے آب زمزم شریف، اس کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ پانی ہے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ظاہر ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی مناسبت سے یعنی نسبت سے اس کی کیا ہے تعظیم کی جاتی ہے زمزم کی۔ اور اسی طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھا کرتے تھے، اور یہ ٹوپی آپ کے سر پر جنگ کے دوران ضرور ہوتی تھی، سر پہ آپ کے، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک مطلب کیا ہے یقین تھا کہ جو برکتیں اور رحمتیں مطلب جنگ میں فتح ہونا اور تمام چیزیں یہ کیا اس بال مبارک کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بخاری جلد 1 صفحہ 31 میں ہے کہ حضور نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے۔ کیوں ملنے لگے؟ برکت لینے کے لیے، یعنی حضور کے جسم سے جو پانی نیچے مطلب گر رہا ہے اس کو چلو میں لے کر منہ پہ اور بدن پر ملنے لگے تاکہ اس کی برکت مل جائے پانی کی، کیونکہ پانی حضور کے جسم مبارک سے ٹچ ہو چکا ہے، مس ہو چکا ہے اور یہ برکت والا ہو گیا۔ اور اسی حدیث کے اگلے جز میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پہلے آپ نے اپنا منہ اور ہاتھوں کو اس میں دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، اور پھر ہم دونوں یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال کو فرمایا اس پانی کو پیو اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر ڈالو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ نیک لوگوں سے جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام حضور کے وضو کے دھون کو نہ صرف اپنے چہرے اور جسموں پر ملتے بلکہ کلی کی ہوئے پانی کو تبرکن کیا ہے پی جایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور تو ان تمام چیزوں سے پتہ لگا کہ جس چیز کا تعلق اللہ والے سے ہو جائے، اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور غوث پاک کے جو نام چھواروں پر پڑے جاتے ہیں یا پھر کیا ہے کھجور پر پڑے جاتے ہیں تو وہ کھجور برکت والے ہو گئے۔ کیوں؟ اس پر اللہ کے ایسے پیارے کا نام پڑا گیا جو اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی اور اللہ کا کیا ہے بہت نیک اور مخلص اور عبادت گزار بندہ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مطالعہ کریں جو قرآن پاک کی تفسیریں ہیں جو بڑے بڑے علماء کرام علماء عرب و عجم نے کی ہیں، تو اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ناموں سے فیض حاصل کرنا یہ کیا ہے ہمارے بزرگان دین کے طریقے سے ثابت ہے۔ اور کیا ہے بڑے بڑے مفسرین نے کیا ہے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ جائز ہے۔ جس طریقے سے کیا ہے تفسیر نشاپوری و تفسیر روح البیان اور تفسیر ساوی میں سورہ کہف کی آیت ما یعلم الا قلیل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے اصحاب کہف کے نام کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی۔ اگر بچہ روتا ہو تو یہ نام لکھ کر بچے کے سر کے نیچے رکھے جائیں۔ کھیتی کی حفاظت، بخار، درد سر، مال کی حفاظت اور قتل سے بچاؤ کے لیے بھی یہ نام کار آمد ہیں۔ یعنی اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اللہ کے پیارے تھے، تو ان کے ناموں کی یہ برکت ہے۔ اگر یہ نام اس طریقے سے استعمال کیے جائیں تو اللہ پاک کیا ہے ان حادثہ سے بچاتا ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے لکھ کر آگ میں ڈال دو، بچہ رو رہا ہو تو لکھ کر بچے کے سرہانے رکھ دو، قتل اور ہر طرح کی مصیبت آفات سے بچنے کے لیے اسے اپنے پاس میں رکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ درد سر ہو، بخار ہو تو اس کے اندر بھی کارآمد ہے۔ تو یہ ناموں کی برکت ہے۔ تو جس چیز کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے اس چیز میں تاثیر ہو جاتی ہے۔ کپڑے سے تعلق اللہ والے کو ہو گیا تو کپڑے میں تاثیر ہو گئی، پانی سے تعلق اللہ والے کو ہو گیا تو پانی میں تاثیر ہو گئی، کہ اس میں شفا ہو جاتی ہے، اللہ برکتیں رکھتا ہے۔ تو کیا ہے اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام، ہم یہ نام دیکھیں نام کا تعلق کس سے ہے؟ یہ غوث اعظم سے ہے جو اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے ہیں، غوث اعظم ولی ہیں۔ تو ان ناموں کی یہ تاثیر ہے کہ الحمدللہ بزرگ فرماتے ہیں ربیع الغوث کی 11ویں شب یعنی 11ویں شریف کے مہینے کی 11ویں شب یعنی بڑی رات سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ 11 نام یہ ہیں: نمبر 1 سید محی الدین سلطان، نمبر 2 محی الدین قطب، نمبر 3 محی الدین خواجہ، نمبر 4 محی الدین مخدوم، نمبر 5 محی الدین ولی، نمبر 6 محی الدین بادشاہ، نمبر 7 محی الدین شیخ، نمبر 8 محی الدین مولانا، نمبر 9 محی الدین غوث، نمبر 10 محی الدین خلیل، نمبر 11 محی الدین۔ 11ویں شریف کی رات پڑھا جانے والا پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کا وظیفہ۔ ربیع الغوث کی 11ویں رات یعنی 11ویں شریف کے مہینے کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر
دم کیجیے۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ پڑھ کر دم کر دیجیے۔ یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچس، قے یعنی الٹی، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے۔